السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل شہباز گل صاحب نے اے آر وائی کے پلیٹ فارم پر گفتگو کی، جس پر ان کو آج گرفتار بھی کر لیا گیا، ایف آئی آر بھی کاٹی گئی، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اے آر وائی کو اس سازش کا حصہ قرار دیا۔ ابھی میں اے آر وائی کی مینجمنٹ اور سلمان اقبال صاحب کی جانب سے جو ان کا ویو ہے اور ان کا ایک پوزیشن ہے اس کے اوپر، وہ بتانے لگا ہوں۔ ہمارے ادارے کا اور سلمان اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اے آر وائی اس بیان کی مذمت کرتا ہے۔ اے آر وائی ادارے کے طور پر کبھی بھی عدلیہ یا فوج کسی ادارے مخالف کیمپین کا حصہ نہ بنا ہے اور نہ آئندہ بنے گا۔ ماضی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں عدلیہ کی آزادی کی بہت سی تحریک میں اے آر وائی نے مرکزی کردار ادا کیا، اور ایک الزام جو بہت سے دوسرے لوگ اے آر وائی پہ ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں وہ یہ کہ اے آر وائی اور فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، جو پچھلے چند سالوں میں اے آر وائی پر الزام لگتا رہا ہے۔ کبھی ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ ٹو دا کنٹرری اے آر وائی کی ہمیشہ سے پوزیشن جو رہی ہے وہ اس پر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور مختلف گروہوں کی جانب سے کہ یہ بہت زیادہ ان کی لیننگ اور انکلینیشن فوج کی جانب ہے۔ سو ایسا ادارہ جو ہمیشہ سے ادارے کی یعنی اے آر وائی ہمیشہ سے فوج کے ادارے کی نہ صرف عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ایک مضبوط فوج کا اور پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کا بڑا حامی ہے۔ دوسری طرف سے اے آر وائی کی جانب سے یہ بھی ادارے کی طرف سے اور سلمان اقبال صاحب کا کہ ہم ایک پلیٹ فارم ہیں، کوئی بھی چینل ایک پلیٹ فارم ہے۔ ہم جب کسی کو لائن پر لیتے ہیں تو ہم اس کا دماغ نہیں پڑھ سکتے کہ وہ ٹی وی پروگرام میں آ کر کیا کہے گا۔ ایک سٹوری تھی اسٹریٹجک میڈیا سیل کی، اس پر اے آر وائی کی ایک ٹرانسمیشن چل رہی تھی جس میں شہباز گل صاحب نے آ کر اپنا انپٹ دیا۔ کسی صورت ادارے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے، رینک اینڈ فائل، اور اس طرح کی گفتگو یہ بھی کریں گے اس گفتگو میں کہ لوگ حکم نہ مانیں۔ یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا۔ ادارے کی ایک بڑی سیدھی پوزیشن اب سامنے آئی ہے اور آفیشیل پوزیشن کہ یہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سبسکرائب نہیں کرتے۔ گو کہ ایک پلیٹ فارم کے طور پر ہمارا اس سازش سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ذاتی طور پر، میں آپ کو اپنی پوزیشن بتا دوں، میں نے ایک دو لوگوں سے جو فیصلہ کرنے والے ہیں اپنے طور پر میں نے چیک کیا، میں کہا کیا آپ کو پتا تھا یا کہا کسی نے کہ آپ نے شہباز گل صاحب کو اس سیگمنٹ میں لینا؟ میں نے کہا کاشف آپ کو یہ پوچھنے کی بھی ضرورت ہے؟ یہ مجھے آگے سے جواب ملا کہ بالکل بھی نہیں۔ ہم انفیکٹ جب رات کو میرے سامنے یہ ویڈیو آئی اور میں نے فون کیا چند لوگوں کو جو ہمارے اے آر وائی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں اب محرم تھا تو آئی وازنٹ ایون ان دی آفس، میں تو آفس میں بھی نہیں تھا جب یہ سارا چلا ہے، تو مجھے تو میں نے بھی آپ کی طرح ویڈیو ہی دیکھی ہے۔ بہرحال اب وہ ویڈیو کو بڑے سیریسلی لیا گیا ہے مختلف کوارٹرز میں۔ یہ اے آر وائی کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ہمارے سی ای او سلمان اقبال صاحب کی پوزیشن ہے کہ مذمت کرتے ہیں، اس ویڈیو سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی کسی قسم کی پلاننگ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، نہ کسی سے ملاقات کی ہے۔ سلمان اقبال صاحب خود ابھی ایک سوال پوچھا گیا، اعزاز سید صاحب پریس کانفرنس میں پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا جناب جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ورکنگ جرنلسٹ تو نہیں کرتا، یہ تو مالکان کرتے ہیں۔ تو مالک جو سی او ہے ہمارے وہ تو خود امریکہ میں بیٹھے، پاکستان میں ہیں بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا تو اس سے نہ کوئی لینا دینا، نہ مجھے میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ایک سٹوری تھی اس پر یہ بیان آ گیا ہے، کیا ہمارا کوئی اس بیان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمیشہ سے اے آر وائی اداروں کے بارے میں بہت کیئرفل رہا ہے۔ خصوصی طور پر میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی واز دا ون جو بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتا تھا کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پر ہمارے ادارے نے کبھی بھی سرٹن لائنز کراس نہیں کی ہیں۔ یہ ریکارڈ پہ رکھتے ہوئے ہماری ادارے اور ہمارے چیف ایگزیکٹو سلمان اقبال صاحب کا موقف ہے کہ 20 سال سے تقریباً یہ ادارہ چل رہا ہے اور 20 سال میں ہم پر یہ الزام کبھی نہیں لگا کہ ہم نے فوج مخالف کوئی مہم چلائی ہے۔ یہ سارا ہونے کے بعد اب آگے کیا ہوگا؟ ہماری میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف بھٹی صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، کئی پھنسے ہوئے، لیکن میں شیخ رشید صاحب سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی عباسی صاحب۔ شیخ صاحب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟
عباسی صاحب دیکھیں، اے آر وائی نے ایک ٹرینڈ سیٹر بنا، اور اے آر وائی، ہم کیا فوج کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنے اداروں کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ جب ادارے سیاست میں اپنی صورتحال کو خود سمجھیں، آج جب دنیا ساری اے آر وائی کی طرف گئی ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اسے اپنا جذبات، احساسات، جوش اور جذبات جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اے آر وائی سے مل رہا ہے۔ اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے شہردار ہیں کہ 10 محرم عاشورہ ہمارے لیے تو آپ کو پتہ اتنا قابل احترام ہے کہ ہمیں یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی اس میں خدا نہ خواستہ کوئی شرارت نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں 10 عاشورہ کے دن کسی کو گرفتار کرنا، آپ یہ کل بھی کر سکتے تھے۔ 2 دفعہ پولیس میرے گھر آئی اور پھر میں نے کہا کسی کو کہ میں نے کہا بھائی یہ غلط ہوگا، میں 13 تاریخ کو جلسہ کر رہا ہوں یوم آزادی کا، اور آپ خام خواہ حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر میں نہیں بھی ہوں گا تو 13 اگست کو لوگ لال حویلی میں آئیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 1968 سے کالج کے زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا دماغ چل گیا ہے، ان کی ذہنی حالت قابل رحم ہے۔ یہ نہ حکومت چلا سکتے ہیں، نہ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ ایون 4 مہینے میں یہ اپنا گورنر بھی نہیں لگا سکتے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت فلکس میں سچویشن، بڑی مشکل حالات ہیں، لیکن ایک طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ مزید لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، مزید سیاستدانوں کو تحریک انصاف سے لسٹ آ رہی ہے، مراد سعید کا نام اس میں ہے، علی زیدی کو، اسد عمر کو، اسد کیسر کو، عمران اسماعیل، بہت سے اور نام ہے، قاسم میں آپ کو پچھلے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 30 اگست تک حالات خراب ہو جائیں گے۔ سر کتنے حالات، مطلب آپ جب خراب حالات کی تعریف کریں میرے لیے، کیا آپ کے خیال میں خراب حالات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تعریف ہے کہ یہاں دیکھیں، جب پنجاب کی فورسز مرکز کی فورسز سے، جب پنجاب کی طاقتیں جو ہیں مرکز کی فورسز سے الجھیں گی تو آپ عباسی صاحب، آپ کو پتہ ہے اس کے کیا نتائج؟ سر میں نے بات کی پنجاب میں جو لوگ یہ فیصلے کریں گے کہ کیا کرنا ہے، جواباً کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا جی ہم ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں مجبور کر دیا جائے گا، گرفتاریاں کی گئیں، اگر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا شیخ صاحب؟ اگر یہ دونوں طرف سے، ادھر سے گرفتاریاں ہوتی ہیں، پنجاب سے گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے تو کافی فکر ہے، دیکھیں آج بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے، کل بھی فوج پہ خودکش حملہ ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب مٹا کے حالات کیا ہیں، کے پی کے حالات کیا ہیں، یہ سارے حالات افغانستان کے پاکستان میں اثر انداز ہوں گے۔ یہ سارے افغانستان کی بدامنی اور جو افغانستان میں ہوگا وہ پاکستان میں اثر انداز ہوگا۔ ان کی کل حکومت جو ہے وہ ترنول سے لے کے ڈوکری تک، یا ادھر جو روات تک، اور یہ ساری حکومت جو ہے یہ سارے ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ ملک کے حالات جو ہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی بڑا پنڈورا باکس، میں کوئی بڑا پنڈورا باکس کھلتے دیکھ رہا ہوں، میں کوئی حادثہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور میں ان کو بہت غیر ذمہ دار پا رہا ہوں، اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ حالات بہتر کرنے کی بجائے خراب سے خراب تر کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے ابھی، میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ جی میں نے شہباز گل صاحب کا بیان نہیں دیکھا، آپ کو اتفاق ہوا بیان دیکھنے کا؟ نہیں، مجھے نہیں ہوا، میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا۔ محرم کے دن ہے، 10 محرم تک میں اپنے علاقے کے جو اہل تشیع لوگوں کا ہے ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میں نے نہیں بیان دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر کئی دفعہ جب آپ ایون اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں، ایسے حالات میں جب اگر ایک چیز حد سے آگے چلی جائے یا آپ کو لگے کہ غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا غلطی ہو گئی، لیکن اگر لگے کہ جو حالات بن رہے ہیں، جب آپ افسران کو یہ کہیں گے کہ جی آپ اپنی قیادت کے غیر آئینی غیر قانونی احکامات نہ مانیں، اگر آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو میں ابھی آپ کے ایئر وائر میں ماریا کی کٹنگ دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی کہ آپ اپنے بڑوں کے بیان نہ مانیں۔ ابھی 5 منٹ پہلے میں نے ایئر وائی لگایا، آپ کا مجھے پتا لگا کہ آپ کو میں نے انٹرویو دینا ہے تو میں نے ایئر وائی لگایا، تو اس میں ماریا میمن نے نواز شریف کی پوری کیسٹ سنائی ہے، جس میں وہ جوانوں کو کہہ رہے ہیں، افسروں کو کہہ رہے ہیں، اور اس کو آپ بے شک میرے انٹرویو میں ریکارڈ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف کہہ رہا ہے، وہی مریم کہہ رہی ہے۔
سو یہ میں نے آپ کے چینل پہ سنا, کسی اور پہ نہیں سنا. انہوں نے کلپنگ دکھائی ہے ماریا نے, اور جس میں نواز شریف کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر آئینی فیصلے اور غیر قانونی اقدامات اور غیر آئینی جو ہے وہ اوپر سے ہدایت نہ مانیں اور اس کے خلاف اس کو نہ مانیں. ٹھیک. شیخ صاحب ایک بات بتائیں آخر میں, کیا یہاں وقت آ گیا کہ سب ایک ایک قدم پیچھے لیں؟ بہت ضروری ہے باسی صاحب. میں کاشف صاحب آپ کے اس جملے کی داد دیتا ہوں, اگر پیچھے نہ ہوئے نا تو کوئی آگے ضرور ہو رہا ہے. اگر ہم پیچھے نہ ہوئے تو چراغ سبھی کے بجھیں گے جی, سیاسی چراغ سبھی کے بجھیں گے, اور یہ برا ہوگا ان دنوں میں, ان حالات میں. یہ بات اس طرح زیادہ دیر لمبی نہیں چل سکتی. پھر سیاسی چراغ سبھی کے بجھیں گے, اور یہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. جو کچھ یہ کہا کرتے تھے وہی ہمارے کوئی ساتھی کہنا شروع ہو گئے ہیں, اینڈ وچ از ناٹ گڈ. اور اگر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس 15-20 دن میں, بلکہ میں تو کہتا ہوں 7-8 دن میں, تو اس میں اللہ بہتری کرے پاکستان کی, ہمارے اداروں کی, ہمارے سیاستدانوں کی. کوئی اتنی آگ نہ پھیل جائے کہ یہ بجھائی نہ جا سکے, اور اس کا نتیجہ جو ہے شاید ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے. لوگ تو آگے ہی گلا گھونٹ پالیسی سے مرے ہوئے ہیں. لوگ تو آگے ہی جس حالت میں ہیں, آپ پتہ کریں لوگوں سے کہ آپ کا بھی شہر ہے کہ لوگوں میں شہروں میں کیا حالات ہو گئے ہوں. اپنے شہر سے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس قدر تنگ ہو گئے ہیں, بیماری کے پیسے نہیں ہیں, بچے کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا کہ لوگ بہت تنگ ہو چکے ہیں. اور شاید یہ کام کسی کے بس کا نہیں رہ رہا. اگر ہم بھی آ جائیں تو شاید اب ٹھیک کرتے کرتے ایک وقت درکار ہوگا, کیونکہ کافی بڑا ڈنٹ پڑ گیا ہے اور کافی بڑے لوگوں کی دکانیں خالی ہو رہے ہیں, لوگوں کے سامان نہیں بک رہے. لوگ آپ کو پتا ادھار مال خریدتے ہیں, وہ قسط نہیں دے سک رہے. ابھی تو لوگوں نے کہہ دیا جی کہ 10 محرم کے بعد دیں گے. 10 محرم کے بعد نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اٹھا کے سامان, کرایہ دار کرایہ نہیں دے سک رہے, بجلی کا بل نہیں دے سک رہے, بچوں کی فیس نہیں دے رہے. تو یہ سارے حالات سیاستدانوں کو سمجھنے چاہیے کہ نیچے سے گراؤنڈ ریالٹی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو بڑا نقصان ہو. اور ٹائم تھوڑا ہے, 7-8 دن ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں سب کو, میں 30 اگست تو ویسے ہی احتیاطاً کہتا ہوں, میں 7-8 دن کی بھی آپ کی تائید کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. 7-8 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپا بھی مارا گیا گرفتاری کے لیے, ان کے بقول کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. ماریا میمن صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف بھٹی صاحب موجود ہیں. کوشش کرتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو فون لائن پر لے لیں ساتھ. یہ جو حالات اور واقعات بنے ہیں اور کس طرف جا رہی ہے. آپ نے کون سی ویڈیو چلائی نواز شریف صاحب؟ وہ جو گجرانوالہ والی تقریر تھی نا جو انہوں نے کی تھی, اس میں انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے بڑا ایڈریس کر کے اسپیسیفکلی جو فوج کے رینک اینڈ فائل میں افسران ہیں ان کو کہا کہ آپ یہ غیر آئینی اقدامات نہ مانیں, آئین کی پاسداری وغیرہ کیا کریں, ایک فرد کے جو فیصلے ہیں وہ اگر آپ اس پہ نہ چلیں. تو بڑا کلیئر تھا. پھر مریم بی بی نے بھی ایسی بات کی تھی. اچھا خالی یہی نہیں, ساتھ ساتھ یہ بیوروکریسی اور ججز جو ہیں انہیں بھی بغاوت میں ان کے جیسے بیوروکریسی کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے احکامات مت مانیں اپنے سینئرز کے, چیف سیکرٹری صاحب ہم دیکھ لیں گے. ہاں وہ جج تک. اچھا مجھے ایک بات کرنی ہے کاشف صاحب کہ یہاں پہ نا ذرا تھوڑی سی مجھے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو تھوڑا سا یہاں ہائی لائٹ کرنا ہے. میں نے گل صاحب کا نا وہ ویڈیو بار بار سنی ہے, جو ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اسکرپٹ پڑھ رہے تھے. جو بھی ہمارے دوست میڈیا میں کام کرتے ہیں یا جو جانتے ہیں گل صاحب کے انٹرویو سنے ہیں, ان کے بیپر سنے ہیں, وہ 1 سیکنڈ میں پکڑ لیں گے کہ یہ ان کا نیچرل سپیکنگ سٹائل ہے, یہ کہیں سے وہ لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے تھے. سو جو لوگ بھی اس بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ کہیں کاغذ سے لکھی ہوئی بات تھی, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر خاص طور پہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ کاغذ سے پڑھے, ان کو معلوم ہے کہ نیچرل سپیکنگ سٹائل گل صاحب کا یہی ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو نو بیریئرز, وہ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی لائیو ٹرانسمیشن کے اندر جو باقی 7 کو اینکرز ہوتے ہیں یا جو سوال پوچھ رہا ہوتا ہے, جو پیچھے پینل پہ پروڈیوسر بیٹھا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا گیسٹ کیا کہنے جا رہا ہے, اسپیشلی اگر وہ گل صاحب ہو. چوتھی بات, ARY پہ آپ جب فون مطلب جب آپ دیکھیں ٹی وی کوئی بڑی نیوز ہوتی ہے تو سب سے پہلے گل صاحب کو ہی فون جاتا ہے, وہ تو بڑے ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں.
مطلب کوئی بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہے, میں ٹی وی لگاتی ہوں, شہباز گل صاحب ٹی وی پہ, تو اس میں کہنا جی اسپیسیفکلی ان کو بلایا اور یہ پورا ایک اسکرپٹ کرایا. سو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ایک اور چیز کا بھی احساس نہیں ہوا شاید بہت سے لوگوں کو, ایک اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بات, کہ جب آپ کا اب نیوز کی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے, اس میں جو اینکرز, اب جب ارشد شریف صاحب ہیں, گومن صاحب ہیں, وی ڈونٹ انٹرفیئر کہ کیا کون کیا کہہ رہا ہے. اور نیوز اینکر عموماً کسی کو بولنے کا اگر موقع دیتے ہیں تو وہ بالکل وہ اپنی بات کرتے ہیں اور وہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. یہ نیوز ٹرانسمیشن تھی. ٹی وی پروگرام میں گل صاحب یہاں بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں گے اور آپ کہیں صاحب آپ نے روکا نہیں, تو ہمارا ایک سٹائل ہے, ہم بیچ میں انٹرجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کیس میں غلط اور ٹھیک سائٹ پہ کر کے کہ یہ کہنا کہ جی آپ نے سازش کی ہے, آپ سارے بیٹھے ہیں آپ نے, اور وہ میں پریس کانفرنس میں سوال سن رہا تھا, وہ سارے جہادی جو اپنے, اب کسی دن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے جہادی ہیں. جب نواز شریف صاحب حکومت میں ہوتے ہیں تو کوئی اور جہاد کر رہے ہوتے ہیں, جب حکومت سے باہر جاتے ہیں تو جہاد فوج کے خلاف شروع ہو جاتا ہے, اور جب میاں صاحب کی گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے تو پھر فوج کے حق میں اور دوسروں کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں. کچھ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کمٹمنٹ لے کے اٹھے آج کہ اے آر وائی کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. ان کا بس چل رہا تھا کہ وہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ ہم گرفتار کر لیں گے کچھ لوگوں کو, وہ کافی پریس کر رہے تھے. لیکن میں آئی وانٹڈ ٹو ہائی لائٹ دس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, تاکہ ایک دفعہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ جو ٹی وی میں کام کرتا ہے, جو جرنلسٹ کو پتا ہے یہ اسکرپٹڈ بیپر نہیں ہے, انہیں پتا ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن میں اس طرح کی لمبی لمبی جب آپ کے پاس بیپرز ہوتے ہیں تو بات کہیں سے کہیں بھی نکل جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اور میرا مسئلہ تو یہی ہے بٹی صاحب, ہمارے یہاں پر جو انقلابی بھی ہے نا, وہ بھی سیاسی انقلابی ہے, چاہے وہ جرنلزم میں ہے چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے, کہ جب تک اس کی مرضی کا انقلاب ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے, جب مرضی کا انقلاب نہیں ہے تو انقلابی بن جاتے ہیں. یہ بتائیں بٹی صاحب کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں گل صاحب نے ایک بات کر دی, وہ بات میں آج جب مجھ سے بات کی گئی اے آر وائی پر کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو میں نے اس کا ایک جواب یہ دے رہا تھا بٹی صاحب, اب آپ کی رہنمائی اس کے اوپر چاہتا ہوں. میرا دیکھیں اس طرح گرفتار کرنا, اس طرح قانون کا سلیکٹو استعمال, یہ اپنی جگہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک سمجھیں یا غلط سمجھیں, لیکن ہماری کچھ قانون اور مروجہ روایات جو سیاسی روایات ہیں, یہ بات آپ نے نہیں کرنی, یہ ریڈ لائن کراس ہو جائے گی. وہ اس وجہ سے کیونکہ 20-30 سال میں ایک پریشر کے ذریعے کہا گیا کہ یہ چیز اب اس سے آگے نہیں جا سکتے, ادارہ اس کے اوپر اپسیٹ ہو جاتا ہے, ادارے کی طرف سے ریاکشن آتا ہے, جو کہ ان کی اپنی ریڈ لائنز ہیں, وچ از فائن, وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کی ہوئی, اور سب کو, شاید ہم سب کو پتا ہے اگر ہم انٹلیکچولی آنےسٹ ہوں کہ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس جگہ سے آگے, یعنی آپ نے گفتگو اور بات نہیں کرنی. میں کیونکہ بڑے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں, بڑے عرصے سے ٹی وی پہ بات ہم کرتے ہیں, کچھ چیزیں کہہ جاتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں بھی پتا ہے کہ یار یہ کہیں گے تو دے ول مائنڈ کہ یہ بات کیوں کی ہے آپ نے, اور غصہ بڑا آئے گا, اس کا ریاکشن بہت زیادہ آئے گا. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ٹی وی سے آفر ہوتے ہیں, پھر واپس ہونے, گیم چلتی رہتی ہے ہماری. لیکن آئین اور قانون پرائمری ہونا چاہیے. آپ اس سارے ایپیسوڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو کاشف صاحب مجھے امید ہے کہ آپ 1.5-2 منٹ دے دیں گے, شیخ رشید صاحب کو تو خاصا ٹائم 5 لے لو سر. نمبر ایک تو اے آر پہ جو پابندی لگائی گئی ہے, مقدمہ میں سخت مذمت کرتا ہوں. میں اے آر وائی کا امپلائی نہیں ہوں لیکن 12 سال رہا ہوں. میں کہتا ہوں کسی بھی پاکستانی سے زیادہ سلمان اقبال صاحب, حاجی اقبال صاحب اس ملک سے محبت, اس فوج سے محبت کرتے ہیں. اور یہ دعویٰ کرتا ہوں, میرے ساتھ جس نے یہ لگڑ بگڑ جو کرتے ہیں نا, میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے, میں ان کا ماضی اور حال بتا دوں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سلمان صاحب پاک فوج کے خلاف یا اے آر وائی کرے. یہ میرا ایمان ہے, جتنا میں ادھر کام کرتا ہوں اور جتنا ایک عرصے سے آ رہا ہوں. میں نے ان کی قبر میں نہیں جانا, نہ کسی سے حصہ لینا ہے. در حقیقت بدقسمتی یہ ہے جو ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے, جن پر اسٹیبلشمنٹ سوا رہی, جنہوں نے اس اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا. آج جو مامے بڑے سوال کر رہے تھے نا, 98 میں نواز شریف نے اسی ادارے کو بند کرایا تھا, ایک پیج پہ آ گیا تھا. ایف آئی اے دائیں بھی ہوتی تھی, میں اپنی گاڑی میں کاغذ لے کے جاتا تھا, اس سے پہلے فائرنگ ہوئی. خدا رسول کا واسطہ ہے یار, آپ صحافت کو اتنا کمزور سمجھ کے ہر کوئی دبانے لگ پڑا ہے. مجھے بتائے کہ یہ صحافت کو کہہ رہے ہیں میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں, تو جب یہ صبح شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا, میں نے 10 دفعہ کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹرائی لے, بیپر پہ لے, محترمہ مریم اورنگزیب صاحب کو لے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. جب کوئی بڑا ایونٹ اور ریلیٹڈ آدمی کو بیپر پہ لیتے ہیں, وہ یار اس نے کیا کہنا ہے وہ مجھے بتا کے کہنا ہے.
اور جاہل مطلقوں کو پتہ ہی نہیں کہ تم نے جو جواب دیا پریس کانفرنس میں کیا صحافی سے پوچھ کے دیے ہیں, کیا صحافیوں کے ساتھ سازش کر کے دیے ہیں جواب. سمپل مجھے بتا دینا کاشف صاحب. یار جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے نیوز کا کام ہے اس جماعت کا ورشن لینا, یہ ہماری بنیادی صحافی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں آتے تو ان کی غلطی ہے. تو یہ ہاں قائد اعظم نے سول سرونٹ سے پہلی دفعہ کہا تھا آپ نے کسی سیاستدان کا غیر آئینی غیر قانونی حکم نہیں ماننا, آپ پابند ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا. دیکھیں فوج میری آن ہے, میری شان ہے, ہمارا فخر ہے, لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں فوج کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے سیاست میں, یہ میرا ایک رائٹ ہے. لیکن جہاں تک فوج ہے نا, فوج تو میری ہے یار. اگر فوج نہ ہوتی میں اور آپ کیسے ہوتے, ہم کیسے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں. لیکن ایک سازش کے تحت کچھ لوگوں کو ملائم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بدقسمتی یہ ہے. بٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ویسے میں پولیٹیکل سائڈ پر آؤں گا. آپ کو یاد ہے جب آپ اے آر وائی پہ ہوتے تھے تو الزام کیا لگتے تھے آپ پہ اور اے آر وائی پہ؟ اور مجھے لوگ کہتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے, اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر سلمان اقبال, حاجی اقبال, ایئر وائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, پھر پاکستان میں محب وطن کوئی نہیں ہے. میں تو اس ٹی وی میں تو نہیں ہوں یار. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں خدا رسول کا واسطہ ہے یار, آپ نے کل ایک دم ٹی وی بند کر دیا. سوال میں نے کیا ہے پروگرام میں کل, اچھا سوری اوریا مقبول جان صاحب تھے, میں نے اپنے بندے کو کہا ڈیلے کر دینا, اور میرا بھی ایک کلپ بھیج دیا. او خدا کا خوف کرو یار, ظالموں کتنا ظلم کرو گے. او کیا ہماری زبانیں کاٹ دو, ہمارے سر تن سے جدا کر دو. اگر تمہیں ہمارے چہرے بھی ہماری رائے بھی بری لگتی ہے. دیکھیں نا آپ نے ایک سوال کیا ہے, اب میں نے آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں دینا. خود محترم شبا آج, اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہونا بٹی صاحب, مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہونا آپ نے کہنا کیا ہے کی تھی, میں کیا کیا جواب دوں گا. لیکن یہ ایئر پہ یہ ایلیگیشن قابل مذمت ہے. میں اسٹیبلشمنٹ پاک فوج عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے ہمیں سیاستدانوں کی لڑائی میں نہ گھسیٹا جائے. جرنلسٹ کسی ایک جماعت کا ترجمان نہیں ہوتا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے ہر سیاسی جماعت, ہر ادارہ قابل احترام ہے, لیکن سوال اٹھانا صحافی کا بنیادی حق ہے, لیکن اداروں کی تذلیل نہیں, کسی ریڑھی بان کی تذلیل بھی نہیں. تو میرا خیال ہے کم سے کم اس میں اسٹیبلشمنٹ کو, قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں نہایت ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں اے آر وائی کو اس پرچے سے الگ کر دیا جائے. یہ نا انصافی ہوگی کیونکہ فوج میری ہے, باجوہ صاحب بھی میرے ہیں, جو جوان شہید ہوتا ہے وہ بھی میرا ہے. میری منت ہے آگے یہ حاکم وقت ہے, جو چاہے کرے. یہ پی ٹی آئی نون لیگ کی لڑائی میں میڈیا کو نہ گھسیٹے, ان سے گزارش صرف اتنی ہے. ارشاد بٹی صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ؟ بٹی صاحب نہیں, آپ نے سنا وہ بٹی صاحب کو لے لیتے تھوڑی دیر میں, جب کہہ رہا ہے بریک لے لیں, بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد, کیونکہ مسئلہ یہ ماریا اور بٹی صاحب دونوں, پرابلم یہ ہے کہ ایک لڑائی ود گئی ہے. وہ رانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس جملہ کیا نا, گل ود گئی مختاریات, گل تے آج تو 6-8 ہفتے پہلے ود گئی سی پولیٹیکلی. اب اس پولیٹیکل ڈومین میں لوگ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اس کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ سارا کہیں ڈائریکٹلی کہیں انڈائریکٹلی ساروں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن کیا ہم بہت سی چینلز کے بارے میں تو یہ پہلے سے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے ٹی وی لگانے سے پہلے یہ یہاں جائے گا, یہ یہاں جائے گا. جیسے میں بٹی صاحب سے کہہ رہا تھا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اے آر وائی کے اوپر ایک الزام جو پچھلے 10-15 سال سے میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ چینل ہے. اور جیسا بٹی صاحب نے بھی آپ کو بڑی تاریخی مثالیں دی, لیکن شہباز گل صاحب کیا کہیں گے؟ چینل نے مذمت بھی کر دی, اسے اظہار لا تعلقی بھی کر دیا ہے, لیکن کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کوئی آگے ٹی وی پر کیا کہے گا. وہ کہہ گئے ہیں, اب یہ ان کی ایک اپنی پالیسی ہوگی, پوزیشن ہوگی, سوچا سمجھا منصوبہ ہوگا, اکیلے بیٹھ کے کیا ہوگا, کس طرح کیا وہ تو میں نہیں جانتا نا ماریا, آئی ایم شیور ماریا کو بھی پتا نہیں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو تفتیش کر کے دیکھ لیجیے گا. آئی ایم شیور اگر ایک آنےسٹ تفتیش ہوئی تو اس کی رپورٹ بھی آنےسٹ ہوگی, اس کو پڑھ کے ساروں کو پتا لگ جائے گا کہ کس نے کس کو کال کی, کیسے ہوا. لیکن یہ کرنا کہ کتنے بجے بیپر ہوا, 6:30 بجے کے قریب ہوا تھا یہ سارا. اچھا بائی دی وے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے تفتیش کی, میں وہی کہنے لگا 6:30 بجے بیپر ہوا, 7:15 7:30 آپ نے اے آر وائی بند کر دیا. یہ کون سی تفتیش تھی؟ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ رانا صاحب نے 6:30 بجے ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کسی نے ٹی وی شاید اس ٹائم انٹیریئر منسٹری میں سے نہیں دیکھا ہوگا,
مجھے یہ پتا ہے کہ کسی نے اے آر وائی کو فون کر کے یہ نہیں پوچھا کہ جناب یہ تو چیز چلی ہے, آپ نے اس کے بارے میں کیا آپ اس کے اوپر آن بورڈ تھے یا نہیں تھے, کسی سے کوئی چیک کیا ہو, لیکن کہتے ہیں ہم نے تفتیش کر لی ہے اور اس میں یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں, اب یہ ثابت کرنے, وہ جو پرانی گل ہوندی جب ایف آئی آر کرتی ہے کہ قتل ہم تفتیش بعد میں کریں گے, آپ پہلے اندر ہو جائیں. تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ بند ہوں, آپ لوگ شامل ہیں لیکن تفتیش کر کے بتائیں گے کہ شامل ہیں یا نہیں. یہ تھوڑا سا ظاہر ہے اے آر وائی کے بارے میں ایک اور چیز سمجھ لیں. پچھلے 3 مہینے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے علل اعلان اے آر وائی کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے, ان کے مائک ہٹوائے ہیں, یہ تحریک انصاف کے ساتھ سو یہ غصہ تو تحریک اے آر وائی کے بارے میں مسلم لیگ نون میں موجود ہے. ان کو موقع کیا چاہیے کہ جو شہباز گل صاحب نے کہا وہ سیاسی جماعت اپنا جواب خود دے گی کہ تحریک انصاف نے اس کو پلان کیا نہیں کیا, لیکن ایک تیر سے دوسرا شکار کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ موقع مل گیا اے آر وائی کو بند کرنے کا. سو ناؤ لیٹس شٹ ڈاؤن اینڈ گو آفٹر اے آر وائی آلسو. سو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. وہ فسطائیت لفظ ہے جی, بالکل فسطائیت کے نعرے سن کے تھک گئے پچھلے 2.5 سال میں. یہی لوگ جو آج پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال میں نعرے مار تھک گئے فیشزم ہے اس ملک میں, میڈیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ بغیر تفتیش کے, بغیر کچھ جاننے سوچے سمجھے, بغیر پوچھے آدھے پونے گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوا کہ اے آر وائی ملزم بھی ہے اور مجرم بھی ہے, اور اے آر وائی کو بند کر دیا گیا. اور ایک اور بڑے ہمارا ڈائلیما ایک اور بھی ہے کہ کچھ جو ہمارے ظاہر کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اب تلواریں لے کر نکلیں گے, اس کو نہ صرف بند کریں بلکہ پرماننٹ بھی بند کریں, ان کے مقدمے کریں, ان کو گرفتار کریں ساروں کو. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ناٹ کہ آئی ایم سرپرائز, مجھے ان چیزوں سے اس لیے سرپرائز نہیں ہوتا کہ یہاں پر لوگ نعرہ اصول انقلاب اپنی مرضی اور اپنے مقصد کے لیے مارتے ہیں, بلیو نہیں کرتے بہت سارے لوگ ان چیزوں میں. اور آج بھی دیکھ لیجئے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لگے گا کہ یہ ساری کی ساری ایک کیمپین کا حصہ ہے. ہر کوئی اپنا جو مخالف ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اے آر وائی پر چونکہ غصہ حکومت کا اور مسلم لیگ ان کا پرانا ہے تو ان کو موقع مل گیا کہ نا جی there is another thing that we can take down and they've decided to take اے آر وائی down also. I hope کہ better sense will prevail, لیکن کیسے prevail کرے گی بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. ماریا میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریا اب آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں, یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے بریک کے دوران ہمیں آ کے بتایا گیا نیچے پولیس آ گئی ہے, اور نیچے پولیس آ کے پوچھ رہی تھی کہ آر وائی کا دفتر کون سا ہے, اور انہوں نے نوٹ کر لیا 2 گاڑیاں آئی تھی اپیرنٹلی, ایک چلی گئی اور ایک کھڑی ہوئی ہے باہر, جس کو آپ نے فوراً کہا دس از ہراسمنٹ. ظاہر سی بات ہے, اور کیا مطلب تھوڑا سا بتانے آئے کہ جی ہم ذرا آس پاس ہی ہیں, ذرا دھیان رکھیں. وہ جو پرزن وین کا بھی بڑا مذاق بن گیا تھا پاکستان میں, وہ یاد ہے پارلیمنٹ کے باہر اور ہر جگہ پرزن وین آ جاتی ہیں. بہرحال ٹھیک ہے جی جو بھی کرنا ہے. اچھا میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کاشف, کیونکہ جب یہ ضمنی انتخاب جیت گئی پاکستان تحریک انصاف, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد خان صاحب کی تو باڈی لینگویج بڑی ریلیکس تھی, اور ان کے جو ٹون میں بھی بڑا سکون آ گیا تھا. پہلے وہ جس طرح نیوٹرلز کو پکار کے بات کر رہے تھے, وہ فوری الیکشن کی بات کر رہے تھے, سی سی میں کہا گیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات کچھ نہیں کہنا, وہ تو بڑے سکون میں آ گئے تھے. اس کے بعد میرا پرسنل خیال تھا کہ کچھ عرصے ایک سٹیبلٹی آئے گی, وہ فوکس کریں گے پنجاب کے اوپر, ہلکا پھلکا وہ کہتے رہیں گے جی کہ چیف الیکشن کمشنر چلے جائیں, الیکشن کی ڈیٹ دے دے, لیکن ٹھیک ہے وہ کہیں گے ہم نے پنجاب کنسولیڈیٹ کر دیا, لیٹس جسٹ میک اٹ ورک, اور تب تک ہم اپنی پارٹی کو کھڑا کر لیں اور کچھ اپنے جو بھی ریفارمز کی بات کرنی ہے. لیکن اس کے بعد سے جب ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں بڑی تیزی سے ایک پی ڈی ایم کی طرف سے سچویشن انسٹیگیٹ ہوئی ہے بہرحال اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, تو اگین ویری انچارٹڈ ٹیریٹری پاکستان کی سیاست میں. آج کل آپ کچھ نہیں پریڈکٹ کر پا رہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے. ضمنی انتخاب کے بعد میرا خیال ہے قدرے چند ماہ آپ سکون میں گزریں گے, لیکن بہرحال خیر کچھ اور منظور ہے میرا خیال ہے یہاں پہ جو اسکرپٹ بھی کوئی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اسکرپٹ بھی کوئی نہیں ہے. آئی تھنک ایکشن ری ایکشن کے موڈ میں سارے چل رہے ہیں. somebody act. کیوں بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی کاشف صاحب گزارش ہے کہ میں ماریا صاحبہ سے بہت احترام اختلاف کروں. جب 17 جولائی کو الیکشن ہار گئے, پی ڈی ایم نے اس وقت سے حکمت عملی بنانی شروع کر دی تھی کہ عمران خان کا, میں اس کا ترجمہ نہیں, اور آپ جانتے ہیں اس دور میں بھی مجھ پہ پابندی رہی, اور کاشف عباسی مجھے یقین ہے سچ بولتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کل شہباز گل کی ایئر پہ وپر ایک بہانہ بنا. پچھلے 8 دن سے ان کی گرفتاری کی
100% خبریں آ رہی تھی, 100%, مجھے 1% بھی ڈاؤٹ نہیں. کل رات 1 بجے مجھے فون آیا کہ شہباز گل کو صبح اٹھا لیں گے. یہ فیصلہ ہو گیا, اور اس میں اسلام آباد پولیس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی ایک طویل میٹنگ ہوئی. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی جماعت کو پابندی لگانی ہے, اور جو عمران خان کو دکھاتے ہیں, میں آپ کو کاشف صاحب ایک رپورٹر ہونے کے دے رہا ہوں, ٹھیک, یہ اچانک نہیں ہوا. آپ ڈو یو تھنک کہ کل ایئر وے کا قصور ہے؟ اب بتایا وہ بپر تو ہر جماعت کے لیڈر کا ہر ٹی وی لیتا ہے, ہر ٹی وی. ہمیں تو وہ اکثر شہباز گل بپر بھی نہیں دیتے, تو ہم نے تو مائنڈ نہیں کیا. وہ میرے بھائی یہ پلاننگ تھی کہ ایک تو میری اپنی اطلاع ہے, حکومت اپنا پورا زور لگائے گی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگے, الیکشن کمیشن, ایف آئی اے, نیب بہت زیادہ متحرک ہوں گے, اور 4-5 دن پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرانے کے لیے ریہرسل بھی کی گئی, چند کمانڈو ٹائپ لوگ بھیجے گئے. بنی گالا, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, کسی کو اعتراض ہے تو کرے بھائی, سو واٹ, میں اپنے ریلائبل سورس سے خبر دے رہا ہوں. انہوں نے گرفتاریاں کرنی تھی, یہ کل نہ ہوتا شہباز گل پرسوں ہو جاتا. اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا 13 سے پہلے گرفتاریاں ہوں گی, اور اب مزید ہوں گی. ابھی آپ نے فرمایا کہ اے آر وائی کے نیچے پولیس آئی. پولیس تھانے کا نا ایک نقشہ ہوتا ہے, انہیں پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون سا دفتر مشہور ہے. یہ صرف ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی اسٹریٹجی ہے, یہ اسٹریٹجی ہے ہمیں خوف زدہ کرنے کی. میں جا رہا ہوں نا, کل برسوں اچانک 2 موٹر سائیکل میں نقاب پوش آئے, وہ ڈاکو نہیں تھے, میرا تجربہ ہے, اور ایک میرے رائٹ سائڈ پہ ہو گیا گاڑی کے, ایک لیفٹ. اور لگڑ بگڑ تمہیں میں 30 سالوں سے کور کروں, مجھے کیا ڈراؤ گے؟ وہ میں جانتا ہوں یہ سارے ٹیکٹکس. خدا کے لیے ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, سوال اٹھانا ہمارا کام ہے. تو لہذا آپ پہ پہلے بھی پابندیاں لگ چکی ہیں, آپ فکر مند نہ ہو. ان کا دور جب بھی آیا ہم پر سختیاں ہی آئی, ہمیں آمروں نے بھی دھکیلا, ہمیں جمہوری حکومتوں نے بھی دھکیلا, لیکن یہ شمع جلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. کبھی تھوڑی سی تیز ہوا آئے گی, ڈگمگائے گی, لیکن فرق نہیں پڑتا. دوسری ایک آپ کے پلیٹ فارم سے سلمان اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے, بس, نو مور. اس کے بعد آپ ارشاد بٹی صاحب بھی پائے, یہ اس ایشو پہ آج کب بولیں گے مجھے پتا ہے. او بٹی صاحب دی فون بند ہو گیا, سگنلز موقع تے اکثر بند ہو جاتے ہیں فون. نہیں, لیکن بٹی صاحب ٹو بی فیئر ٹو ہم, بٹی صاحب نے اسٹوڈیو آنا تھا. میرے تو بھائی ہے ارشاد بٹی صاحب, لیکن ماریا آپ بھی پتا کر سکتی ہیں, یہ کل رات پولیس والی گل تینوں پتہ کرنی چاہیے. اور پچھلے سر میں خود 2 دن چھٹی سے تھی, پولیس والی گل تے ماریا نوں پتہ ہونی چاہیے. خود 2 دن چھٹی پہ تھی, میں بھی شہر سے باہر گئی تھی. تو چھٹی پہ, بزرگ تو چھٹی پہ, ہم سارے چھٹی پہ تھے جی 2 دن سے. میں بٹی صاحب آپ کو بتا دوں, بٹی صاحب کے ماریا صاحب کے ایک فیملی ممبر ہے, ان کے ایک اعلیٰ ترین بندے ہیں, کل رات اس میٹنگ میں وہ بھی شامل تھے. خدارا ہمیں بیوقوف نہ بنائے. ہماری صرف ایک گزارش ہے, میڈیا پارٹی نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت جیتے کوئی ہارے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. حکمران وقت جو بھی ہوگا اس کو سوال ہوگا. ٹھیک. تو کاشف صاحب یہ ابھی معاملہ تیز ہوگا اور خطرناک ہوگا. اب دیکھیں نا, پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہم 25 مئی والے لوگوں کو گرفتار کریں گے. 37 ضلع ہیں, ایک بھی ضلع سے کوئی جلوس اسلام آباد نہیں پہنچ سکا. کیا پنجاب حکومت آپ کو دکھا دیں, یہ اے آر وائی کی اوپر کی بالکنی سے فوٹیج ہم نے بنائی ہے. یہ اگر آپ اس کو زوم ان کریں, اس کے اوپر وہ جو ہوٹل ٹائپ ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. پولیس والے کھڑے ہیں, انہوں نے آ کے پوچھا ہے. 2 گاڑیاں آئی تھی, ایک رہ گئی ہے اور ایک گاڑی فی الحال واپس چلی گئی ہے. انہوں نے صرف اے آر وائی کا پوچھا کہ کیا اے آر وائی کا آفس یہاں پہ ہے, تو آگے سے جواب ملا ہاں, تو وہاں سے چلے گئی. اوپر کی ونڈو سے فوٹیج بنائی گئی. ماریا سے پوچھتے, سر پولیس میں اس کا تجربہ زیادہ ہے, پولیس میں ماریا کا بہت تجربہ ہے. بہرحال یہ افسوسناک بات ہے کاشف صاحب, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ 2014 میں کہ جو پورا ایک معاملہ تھا, ہمیں یاد ہے تب بھی میڈیا میں ایک بڑی واضح تقسیم سامنے نظر آئی تھی. یہ اسی کا ایکشن ریپلے ہے. افسوس کی بات میرے لیے یہ ہے کہ جو لوگ اس تجربے سے گزرے ہیں, جنہیں معلوم ہے کہ جب سٹنگ حکومتیں غداری کا فتویٰ لگوا دیتی ہیں, جیسے آپ ہی کا شو تھا نا, خواجہ آصف صاحب نے آ کر
اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے خود ثبوت دیکھے ہیں ایک چینل کے خلاف, اور اس کے بعد انہوں نے اونرشپ لی ہے. نہ اس چینل نے کبھی خواجہ صاحب سے پوچھا جی وہ کیا ثبوت تھے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے ہمیں بات کر دی, نہ ہمیں آج کچھ پتا چلا کہ بھئی وہ کیا ایسے ثبوت تھے. اور آج پی ایم ایل این کی ہی حکومت ہے, وہی اسی طریقے سے اونرشپ لی جا رہی ہے. تو میرے لیے پی ایم ایل این کی تو بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہے. البتہ یہ میں بڑی ایک شاید معصوم سی خواہش کا اظہار کرنے لگی ہوں کہ پیپلز پارٹی ضرور اس ایشو کے آ کر اپنی پوزیشن کلیئر کرے. جو اس وقت پی ایم ایل این میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ ایک چینل کے خلاف اونرشپ لے کے کیمپین چلوا رہی ہے اور اس کو ملک دشمنی اور غداری سے جوڑنے کی کوشش کری, کیا پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی نہیں میں کہہ رہی, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جاننا چاہتی ہوں کہ وہ اس سے پرنسپلی اگری کرتے ہیں. اب سائیڈ لائنز پہ خاموشی سے بیٹھ کے پیپلز پارٹی کچھ اس میں آرام سے نکل نہیں سکتی. یہ ایک اتحادی حکومت ہے. ہم نے تو نہیں کیا جی, ہماری حکومت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں بیان کیا ہوگا سر, یہ ہوا ہے وہ آگے سے کہیں گے جناب یہ تو مسلم لیگ نون کا انٹیریئر منسٹر. میرے لیے کافی نہیں ہے, مجھے جاننا ہے پیپلز پارٹی کے اس وقت فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ملک میں غداری کے فتوے بانٹنے کے اوپر کیا پرنسپل پوزیشن ہے. ابھی تک مجھے خاموشی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ خاموشی ایک حد سے زیادہ جو آگے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. دے ہیو ٹو کمپلین اباؤٹ دس. ہاں بٹ لیکن آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بڑا اچھا کھیلتی ہے. جہاں دل کرتا ہے ان کو وہ گڈ کاپ بن جاتے ہیں. اب یہ یہاں پر دیکھیں پوزیشن ہوتی کیا ہے, اصول کیا ہوتا ہے, اصول وقت پڑھنے. کاشف صاحب 2 منٹ یار, ایک تو آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے. ماریہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے یاد ہے مشرف کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو شہید بے نظیر خود تشریف لائی ہمارے پروٹیسٹ میں. تو پیپلز پارٹی کو آنا چاہیے بھئی, ایک بڑا نیشنل ٹی وی ہے پاکستان کا, اس پر کیوں پابندی لگائی گئی؟ خدارہ ایسے نہ کرے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, وہ انہوں نے ضیاء الحق کے آگے سجدہ نہیں کیا تو انہیں آگے ایئر وائی کے ایشو پہ اپنی بتانی چاہیے رائے. میں تو کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے, سے تو ہم بپر لیتے بلکہ وہ آگے سے کہیں گے بٹی صاحب میرے خیال میں بڑے اچھا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, وہ یہ آگے کریں گے. ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں اپنی اسکرین سے کہ یہ پولیس کی گاڑی جو آئی ہے اے آر وائی, انہوں نے اے آر وائی کا پتہ پوچھا کہ کیا یہ اے آر وائی کا دفتر ہے. 2 گاڑیاں آئی تھیں, ایک میں اب یہ پولیس یہاں پہ رک گئی ہے, دوسری گاڑی واپس چلی گئی ہے. سو یہ کام اب کدھر تک جا کے رکے گا؟ میرا خیال ہے حکومت کو خود بھی تھوڑا سا اس بات کا احساس کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا, میرا خیال ہے حکومت کو سب سے پہلے احساس کرنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں, ماضی میں کب کیا انہوں نے, ایسی کون سی چیزیں ہیں جو وہ اپنے سی وی پر رکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا سی وی پہ. کاشف صاحب ایک چینل, ایک وزیر دفاع نے آ کے نہیں بولا تھا آپ کے سامنے, وہ سی وی پہ نہیں ہے پی ایم ایل این کی. اب آپ کو کیوں, اب رانا ثنا صاحب ہو گئے, انہوں نے آگے آ کے اونرشپ لے لی ہے, کیا نئی بات ہے؟ میں تو کہتی ہوں پی ایم ایل این اس ملک کی سب سے اصولی جماعت ہے جو آج بھی اسی اصول پہ کھڑی جہاں 2014 پہ کھڑی تھی. ان کا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس ہے, اور سٹانس یہ ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ مل کے چلیں, ہم وہ کام بھی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں, اور ہم اپنی سیاست کو بھی کنسولیڈیٹ ساتھ ساتھ کریں گے. آپ کہتے ہیں جماعتوں کے اصول نہیں ہیں, میں نے بھی آپ کو بتا دی 2014 کا اصول ہے, آج 2000. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کنسسٹنٹ ہے, اچھا ہو یا برا ہو ایک علیحدہ بات ہے. میں جو کہتا ہوں اصول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اچھا اصول ہے وہ والا اصول نہیں ہے. ہماری یہ کہتی ہے جو اصول کنسسٹنٹ ہو اصول وہی ہوتا ہے. اصول ہے کیا؟ اور پہلے بھی کٹیا سی, ہمارے تو بھی ملک میں کٹائیں گے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ بٹی صاحب کہ ہم اصول کس کو سمجھتے ہیں. جب ہم جرنلسٹ ٹی وی میں بیٹھتے ہیں نا, میں کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے 2019 میں یہ کہا تھا نا, دیکھیں آج آپ نے یہ کیا, اس کا مطلب یہ وہ اصول وہ نہیں ہوتا جو سیاستدان کہتا ہے. اصول وہ ہوتا ہے جو آئین اور قانون کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. آپ کسی کو جج اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ اس نے آج سے 2 4 6 8, کیونکہ سیاستدان ہے وہ تو یو ٹرن لیتا ہے, وہ سال پہلے کچھ اور کہتا ہے, 5 پہلے کچھ اور کہتا ہے, 10 پہلے کچھ اور کہتا ہے, وہ سیاستدان ہے. لیکن ہمارا اصول, یا جب جو بھی جرنلسٹ کسی اصول کے تحت چلے گا, وہ کون سا اصول ہوگا؟ وہ اصول ہوگا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. آئین از دا ڈرائیونگ پرنسپل, میری خواہش نہیں, آئین اور قانون ڈرائیونگ پرنسپل ہے. سو آپ آج کا واقعہ, کل کا واقعہ جب دیکھیں گے اس کو آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیننگ کیا ہے, ہم کس طرف ہیں, اس کے مطابق کس کا نقصان کس چیز میں اور کس کا فائدہ کس چیز میں, اس کے مطابق ہماری پوزیشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی کی انہوں نے. جی بڑی صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا مزید گرفتاریاں پی ٹی آئی کی جو لسٹ چل رہی ہے کہ 10 12 14 لوگوں کو اور گرفتار کرنے لگے, ڈو یو تھنک وہ ہوگا؟ کاشف صاحب میں تو یاد ہوگا آپ سے کل بھی بات ہو رہی تھی, اور میرا تو چیلنج ہوں گے, یہ اتفاق ہو گیا کل شہباز گل ایئر وے پہ آیا, اس کو گرفتار کرنے کا فیصلہ 17 جولائی کے بعد الیکشن ہارنے کے بعد ہو چکے ہیں. فیصلے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے گا, ہر ممکن طاقت لگائی جائے گی. آگے کل کیا ہوگا, جیسے ماریہ کہتی ہے اس ملک میں ناممکن ہے سیاست کی پریڈکشن کل کی کرنا,
لیکن ارادے یہ ان کے پرانے تھے. میری پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، رانا ثناء اللہ پہ مقدمہ ہوا اور ایئر وائی پہ آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا بادی نظر منشیات والا پرچہ غلط لگتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت ہم کس کے ساتھ بھٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ لارجلی میڈیا دیکھتے اس وقت، اکثریت میڈیا کی، میں کہتا ہوں 90 سے 95% میڈیا شاید ایسا ہوگا جو اس وقت یہ کہہ رہا تھا سارے، یہاں پہ بیٹھے تھے پہلی دفعہ ٹی وی پر آئے تھے شہریار افریدی صاحب، انہوں نے کہا میرے پاس جان اللہ کو دینی ہے، جان اللہ کو. میں کہا سر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں میں نے جان اللہ کو دینی ہے. میں کہا جی جان اللہ کو دینی ہے، ویڈیو جا کے کورٹ کو دینی، ویڈیو تو دکھائیں کہ جس میں آپ نے کیونکہ اے این ایف کا ایک پروسیجر ہے کہ جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہوتا ہے. تو جہان اللہ کو دیتے. تو بہت سی چیزوں پر اس بات پر بڑی تنقید بھی ہوگی جناب آپ ان کے ساتھ، کیونکہ بادیوں نظر میں کچھ کیسز ایسے تھے جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس سے تو حالات خراب ہوں گے. کیونکہ میں کسی پنجاب میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، جینٹلمن اپروچ ٹو پالیٹکس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو اریسٹ پیپل. لیکن اگر انہوں نے اریسٹ کیے تو پھر ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جائے گا. صحیح بات ہے، ایک سیاسی وہ بھی ہے کاشف صاحب، لیکن اگین یہ جو گرفتاریوں سے بند کر دینے سے جو وقتی طور پہ تو سیاسی جماعتوں کو چھوٹے موٹی کوئی ڈز لگتی ہوگی، لیکن اس ملک میں کس کی سیاست ختم ہوئی ہے؟ پی ایم ایل این آج اس ملک کی ایک بڑی سیاسی حقیقت نہیں ہے، بالکل ہے، ان کو بھی کڑا وقت آیا. پاکستان تحریک انصاف کے اگر قائد کو وہ گرفتار کر لیں گے یا سمجھیں اس کو -1 کر دیں گے پولیٹیکل پروسیس سے، تو کیا ان کی جماعت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. کیا وہ جو سپورٹ بیس ہے وہ راتوں رات ایواپوریٹ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا ایک سیناریو بلڈ کریں یہاں سے، جو کہ خبر چل رہی ہے اور یہ خبر دی بھی گئی ہے، آپ نے بھی سنا، جرنلسٹوں کو بھی اریسٹ کیا جائے گا لیکن پولیٹیشینز کو اریسٹ کیا جائے گا. وہاں سے پنجاب والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں سے اتنے کر لیے، ٹیٹ فور ٹیٹ اتنے ہم یہاں سے کرنے لگے. نون لیگ کے 6 8 10 لوگ مجبور کو، انہوں نے کہا ان کے الفاظ تھے پھر ہم مجبور ہو جائیں گے گرفتاریاں کرنے پر. ادھر سے گرفتاریاں ہوں گی، ادھر سے گرفتاریاں ہوں گی. یہ کیوس ہے، یہ سوال تو انارکی ہے. یہ سوال تو شہباز شریف صاحب کو پوچھنا چاہیے نا اپنی جماعت سے کہ بھئی وہ کون ہے جو ان کی وزارت عظمیٰ کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتا؟ وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ شہباز شریف ایز اے پی ایم اپنی لیگیسی میں یہ چھوڑ کے جائیں کہ چینل بند ہوئے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تناؤ بڑھا، 2 صوبوں کی طرف سے اس قدر تناؤ بڑھ گیا کہ وہاں پر جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ تو پی ایم ایل این کے اندر سول سرچنگ ہے نا. تو شہباز صاحب بلا کے پوچھیں نا کہ کون ہے جو میری حکومت کے لیے مشکلات اس وقت کھڑی کر رہا ہے. یہ ہم کیوں پوچھیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے. جب وہ ٹی وی لگا کے دیکھیں گے کیا لیگیسی ہے جی شہباز صاحب کی، پنجاب میں یاسمین راشد کو ڈنڈے پڑے، کیا لیگیسی ہے جی وہ جو احتجاج نہیں کرنے دیا، اقبال صاحب کی بہو کے گھر میں وہ چھلانگے مار کے گئے، صحافیوں پر ایف آئی آریں ہوئی، صحافی گرفتار ہوئے، احتجاج کرنے سے روکا گیا، لانگ مارچ کرنے سے روکا گیا، چینل بند ہونے لگا، اس کے مالکان، اس کے اینکرز کو گرفتار کرنے کی خبریں. یہ لیگیسی شہباز پولیس صاحب اداروں کے باہر کھڑی ہے. This is his legacy, unfortunately. تو کون ہے جو ان کی لیگیسی کو اتنا سٹین کر رہا ہے؟ بھائی سوال وہ خود پوچھیں اپنی جماعت کے اندر سے، ہم کیوں پوچھیں سوال؟ بھٹی صاحب اگلے چند دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے پوچھنا چھوڑ دیں، کافی جواب مل جائیں گے. بھٹی صاحب خاموش ہو گئے ہیں. کاشف صاحب میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ حکومت کی لڑائی ہے. اس میں انہوں نے اپنی لڑائی میں کیونکہ میڈیا کو بھی گھسیٹ لیا، یہ ناانصافی ہے. نون لیگ پر مشرف دور میں جب ہوتا ہم اس کی بھی کوریج کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم اس کی بھی کوریج کرتے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ صحافی کی جو بنیادی ٹریننگ ہے، حق میں وقت سے اس نے سوال اٹھانا ہی اٹھانا ہے. وہ عمران خان صاحب ہو، محترم شہباز صاحب ہو، نواز ہو، جو محمد حاج جنیجو ہو، ظفر اللہ جمالی ہو. تو میری اداروں کے سربراہوں سے گزارش ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے آپ کو چیزیں بھیجتے ہیں نا، کٹ پیش کر کے، انہیں نہ سنے، پورا سنے. ایک ہر شخص کی 20 25 30 سال کی ہسٹری ہے. کیسے ایک دن میں ایک بندے کو آپ غدار کہہ سکتے ہیں جبکہ ساری عمر اس کی ملک سے محبت میں پوری دنیا اس پہ الزام لگاتی ہو یہ فلاں ادارے کے لیے کام کرتا ہے. کسی ایک کٹ پیس سے، ایک لفظ سے، ایک 3 منٹ کی یا 1.5 منٹ کی گفتگو سے آپ اس کو ملک دشمنی کا کیسے دے دیتے ہیں سرٹیفکیٹ؟ نہ ممکن ہے، نہ مناسب ہے. یہ کٹ کر کے بھیجا جاتا ہے اوپر والے باس کو. یہ بات ٹھیک ہے بھٹی صاحب، انفارچونیٹ ہے یہ بات. اور انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں اس کاشف صاحب یہ سچ ہے، آپ اسے کاؤنٹر چیک کریں. آپ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں کے سربراہ، چاہے زکوٰۃ ہو، پولیس ہو، فوج ہو، ان کے نیچے جو 2 لفظ بھیج دیتا. بھائی کسی بندے کا مادی تو اب کاشف باسی کو کون نہیں جانتا؟
ماریا صاحبہ کو کون نہیں جانتا؟ چلو مجھے کم جانتے ہوں گے، باقی لیڈر صحافیوں کو کون نہیں جانتا؟ ایک دم کسی کے اوپر سٹیپ کر دینا کہ یہ سازش کر کے یہ کر رہا ہے، میں پھر وہ جس کو میں انفارچونیٹ ریالٹی کہہ رہا تھا نا بھٹی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ ایک اور بات بڑی کامن ہو گئی ہے کہ آپ ہمیں غدار نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کو ہم غدار کہہ سکتے ہیں. اس چیز سے بھی آگے جانا چاہیے. پولیٹیکل کولیشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل نیریٹیوز کی لڑائی ہے، وہ لڑائی آپس میں پولیٹیکل نیریٹیوز کلائیڈ بھی کرتے ہیں، اس کے اندر بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی طرف کھڑا ہوتا ہے کوئی کسی طرف کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سیاست ہماری فی الحال ایسے ہی اس طرح کر کے کوئی تکے ٹھڈے کھاتے ہوئے چل رہی ہے، بیکاز کبھی پولیٹیکل نیریٹیو کچھ اور ہوتا ہے، کبھی پولیٹیکل لیننگز کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن اس سارے کے بیچ میں جیسے آپ نے ماریا تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مذہب اور غداری کارڈ استعمال کرنا، جس کے بارے میں شاید ہم بڑے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ کام نہ کیا، صحیح بات ہے، ہاں. لیکن یہ کام ہوتا ہے اور ابھی پھر ہو رہا ہے. فارچونیٹ بات ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جن کے ساتھ ہی ایسے ہوا. اچھا، اس پہ میں بڑی ایک نا پوائنٹ آف ویو سن رہی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ دیکھیں یہ ہوا تو اس وقت یہ لوگ یا ہمارا مذاق اڑاتے تھے یا ٹھٹے کرتے تھے اور اس وقت ہمیں یہ انڈرمائن کرتے تھے. واٹ اباؤٹزم نے ہمیں برباد کیا. ہمارے ساتھ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوا ہمارے ساتھ ہوا. اس کے پاس میرا جواب ہے، جو اس وقت یہ کرتے تھے آپ اور میں کاشف پرسنلی ہم یہ کہا کرتے تھے. اب ہم ہر جگہ اپنا ڈھول نہیں پیٹتے، پر ہم پرسنلی جا کے کہتے تھے نا کہ بھئی یہ نہ کریں. ٹی وی بیٹھ کے کہتے ٹی وی پہ بھی، لیکن ہم نے پرسنلی بھی جا کے کوشش کی کہ سمجھا پائیں کہ بھئی یہ نہ کریں، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. اینی وے، لیکن دیکھیں اگر مجھے کوئی پسند ہے یا میرا کوئی دوست اس سے زیادتی ہوئی ہے، اس کے حق میں نے بات کی ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ وہ تو میرا دوست تھا. آپ کے انٹیگریٹی آف کیریکٹر کی بات تب آتی ہے ایک ایسا شخص جو آپ کا مخالف ہو یا جس کی ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ اس کے حق کے لیے آواز بلند کریں. اچھا، حق کے لیے آواز نہیں بلند کرتے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مجھے جو شخص پسند نہیں ہے اگر میں اس کے حق میں کوئی بات نہیں کہہ سکتی تو ایٹ لیسٹ اس وقت اس کے خلاف بات نہ کرے جب وہ نیچے گرا ہو. گرے ہوئے کو مارنے میں کیا کمال ہے یار. اور انٹیگریٹی آف کیریکٹر اپنے ہی دوستوں کے لیے آواز اٹھانے میں آپ نے بڑا کمال کیا جب دوستوں کے لیے آواز اٹھا دی. ٹھیک، گڈ فار یو. اف دس از یور ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی آف کیریکٹر، گڈ فار یو. کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ کیریکٹر کہتا ہوں مشکل وقت میں جب آپ کے لیے کچھ چیز کہنی ہے، اب صحافتی ٹرمز میں مشکل ہو جائے، جب آپ اس مشکل وقت میں اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، دیٹس کیریکٹر. آسان ترین کام ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، نہ کہو. نہیں، یہ تو بیجو کی بات ہی نا. یہ تو کہ آپ اوپر جا کے کہیں کہ ہائے ہائے یہ کیا کر دیا انہوں نے، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں گرفتار کیا ان کو، یہ تو ان کو قانون. آج آپ گرفتار کس کو کریں گے؟ آپ جرنلسٹ کو گرفتار کریں گے یا سلمان اقبال کو گرفتار کریں گے؟ کاشف صاحب میری گدارش ہے، کاشف صاحب آپ اور ماریا سمیع اللہ کلیم اللہ کھیل رہے ہیں. صاحب بڑا شوق ہے کھیلنے کا. سر ہم یہی کرتے رہتے شو کے علاوہ بھی دفتر میں یہی کرتے رہتے. صحافی کا کام حکومت گرانا یا بنانا نہیں، ہمارا کام بغیر خوف اور لالچ کے سچ کہنا ہے، جو ہم کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے. یہ دیکھیں، میری اگر کسی کو پسند نہ پسند ہے اس کو میڈیا میں نہیں لاؤں گا، لیکن میڈیا کو آپ کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ میری سبمیشن ہے جو ساری عمر آپ کو برا کہتے رہے، ان کی ایک پوری ہسٹری ہے 25-30 سال پر محیط، اور ایک بندے کی پوری 25-30 سال آپ کے ساتھ جڑے رہنے کی محیط ہے، اس کا موٹیو پاکستان ہے. اور خدا کے لیے یہ نہ کرو یار. یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، عدلیہ ہماری ہے، سیاستدان ہمارے ہیں. اگر ہمیں نہ اس طرح کرو. اب مجھے دکھ ہو رہا ہے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایئر وے کے نیچے پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ایئر وے کا دفتر کا ہے، یہ ایس ایچ او کوئی بدوبلیا رہتا ہے، ایس ایچ او کو مریخ میں کام کرتا ہے، نقشہ ان کے پاس تھانے میں، ہر میڈیا تھانے دار کے پاس پتہ ہوتا ہے. خدا رہا ہمیں ہو سکتا ہے پیزا کھوانا ہے ان کے. سر آپ نے بڑی محنت کرتے ہیں، صبح سے دفتر بیٹھے کو ساڑھے کو پیزا کھا لو، ہو سکتا ہے پیزا شیزا کھوانا ہے ان کو، برگر شرگر کھوانا. سمجھ پٹی صاحب کی ہو گیا؟ نہیں کاشف صاحب، نہیں، مجھے ان سیاستدانوں سے بھی دکھ ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں اصول یاد آ جاتا ہے، آزادی صحافت یاد آ جاتی ہے، رول اینڈ لا یاد آ جاتا ہے، اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں. جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں سب سے پہلے یہ وہ میڈیا پر ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم 55 کروڑ کا وکیل نہیں کر سکتے، 5 لاکھ کے بندے کا جلسہ بنا کے یہ نہیں کر سکتے کہ اداروں کو باہر پھینکو، ان کو رکھو. ہمارے یہ کام نہیں ہے، ہم پرسنل نہیں ہوں گے. آپ نے ٹی وی پہ پابندی لگائی، ہم پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب، وہ شہباز شریف، وہ ایئر وے پھر کٹ کرے گا، جی این این پھر کٹ کرے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پرسنل نہیں ہو سکتے صحافیوں کی. ان کی پرابلم یہ ہے، انہوں نے اقتدار لینے اور دینے کے لیے جو ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے ہیں، وہ آپ کلپ سنائیں تو 10 سال کم پڑ جائے گی. کون کس کے بارے میں کیا کیا کہتا رہا، ڈاکو، چور، فراڈیا، غدار، یا ABCD جو بھی ہے.
یہ آئرنی ہے, تو کبھی نے برا نہیں کہا. یہ آئرنی ہے بٹی صاحب, یہ ہمارے نظام کی بھی آئرنی ہے, یہ ہمارے کردار کی بھی آئرنی ہے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا جو آخری سوئی جس نے نکالی پھر بادشاہ تو نہیں بڑھنا ہے, وہ ملکہ ہونا, جو بھی اس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں. لیکن مجھے پروگرام کلوز کرنا, بہت شکریہ مہمانوں کا. لیکن دوبارہ جو سلمان اقبال صاحب کا بیان تو میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ادارہ اس بیان کے ساتھ نہیں کھڑا بلکہ ہمیشہ ادارے کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور ادارے کسی کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا یہ جو پولیس کے چھاپے ہوں گے, پولیس کی گاڑیاں آئیں گی, کسی کو اٹھایا جائے گا کہیں, اس سے کسی کی نیک نامی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو داغ ہے, یہ ساری عمر یہ داغ آپ کے سی وی پر یا کریئر پر لگا رہتا ہے. بہت کہا گیا کہ جی 90 کی دہائی بھول جائیں, وہ غلطیاں ہوئیں, وہ غلطیاں ہم بھلا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آگے چلے گئے. کیا لوگ آج تک بھی سپریم کورٹ پر حملے کو بھول پائے؟ کیا یہ جو پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہوا, جس نے جس کے ساتھ مل کے جو کچھ بھی کیا, کیا یہ آسانی سے لوگ بھول جائیں گے؟ ہم یہ لگتا ہے کہ ہم آج میں رہ رہے ہیں. سیاست کبھی بھی آج میں نہیں ہوتی, سیاست ہمیشہ آنے والے کل کی بھی ہوتی ہے. جو پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ ہمارا تو پروگرام شاید کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا, اور نظر آئے گا بھی تو یار بھائی حکومت نے کس لیے دیکھی. لیکن یہ سوچ لیں کہ جب اسی طرح کے واقعات, حالات سیاسی بدلتے دیر نہیں لگتی. آپ کو کیا لگتا تھا آج سے سال پہلے کہ 1 سال بعد آپ حکومت میں ہوں گے, آپ لوگ قابل قبول بھی ہوں گے اور آپ کی حکومت بھی بنے گی, اور عمران خان صاحب اس سڑکوں پہ احتجاج کریں گے؟ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا مسلم لیگ نون میں کہ یہ ہوگا, بلکہ وہ تو کہتے تھے جی ہمیں بس فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, ہمیں اور اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے. لیکن جب اگر یہ حکومت دوبارہ بن گئی اور آپ نے کام میں احتجاج کرنا ہے, وہ کہیں جی آپ کو احتجاج تو نہیں کرنے دیں گے, تو یہی ویڈیو سامنے چلے. جب آپ کا کوئی اگر بہت سے میڈیا کے دوستوں کے جب اس وقت میڈیا کے گلے گھونٹے جائیں گے اور آپ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.